جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے افضل انسان ہیں۔ اگرچہ انسانیت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتا ہے، اور سیدنا آدم ابو الانسان بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں، لیکن سیدنا آدم کی اولاد کو جو فضیلت، جو عظمت اور جو مقام ملا ہے، وہ مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا ہے۔ آپ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے افضل، سب سے باعزت اور اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے روایت کیا ہے کہ فرمایا ہر نبی کا کوئی لقب ہے، کوئی اس کا مقام ہے۔ پھر آپ نے مقام بیان فرمائے، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اللہ نے ایسا حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا کہ بغیر والد کے پیدائش ہوتی ہے، اور فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں، اللہ کا محبوب۔ میں ہوں حبیب اللہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا پسند کردہ، اللہ کا محبوب ہونے کا جو یہ مقام ہے اور یہ شرف ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء سے پھر ہم نے ایک وعدہ لیا، انبیاء سے ہم نے ایک وعدہ لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے انبیاء سے ایک معاہدہ کیا، ایک معاہدے پر دستخط لیے، ایک اقرار نامہ لیا۔ وہ اقرار نامہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب ہم تمہیں نبی بنائیں گے اور تم پر وحی آئے گی، تمہیں اللہ کے احکامات ملیں گے تو تم ان پر عمل کرو گے۔ من وعن، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، اللہ کے احکامات لوگوں کو اللہ قریب کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور فرمایا پھر وعدہ لیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک ایسا رسول آئے گا مصدق لما معکم جو سب نبیوں کی تصدیق کرے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اس آیت میں رسول سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ویسے تو عام ہے، ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ بعد میں آنے والے نبی اگر اسی کی زندگی میں آ گیا، دوسرا نبی اللہ نے اسی کی زندگی میں بھیج دیا، تو پہلا نبی دوسرے کا انکار نہیں کرے گا، تو پہلا نبی دوسرے کا اقرار کرے گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ ایک قوم میں کبھی کبھی 3 4 نبی جمع ہو گئے، لیکن سیدنا علی فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول سے مراد عظمت والے رسول ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے انبیاء کو بھیجنے سے پہلے، انہیں پیدا کرنے سے پہلے، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے انبیاء سے جو عہد نامہ لیا، اس عہد نامے میں یہ بھی شامل ہے کہ آخری نبی اور آخری رسول جب آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی اور تم اس زمانے میں موجود ہوئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس نبی کو مانو گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ عہد ہر نبی سے لیا گیا، اور ہر زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا رہا۔ جس طرح ایک معزز مہمان ہوتا ہے، جس طرح کیا کہا جائے، جیسے ایک VIP ہوتا ہے، کسی تقریب میں مدعو کر لیا جائے تو پوری تقریب میں، پوری محفل میں لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ کب آئے اور کب ہم اس کی
زیارت کریں، کب ہم اس کی گفتگو سنیں۔ اسی طرح جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام رہا، ہر کتاب میں، دنیا کے ہر مذہب میں، اور تاریخی طور پر اگر آپ پڑھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی 5 بڑے مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان سب کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر موجود ہے۔ تورات ہو، انجیل ہو، ہندوؤں کی مقدس کتاب ہو، سکھوں کی مقدس کتاب ہو، یا آتش پرست مجوسیوں کی مقدس کتاب ہو، سب کتابوں میں ایک نبی کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔